السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا موضوع چنا ہے اور آج کے موضوع کا نام ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے موضوع کیوں چنا ہے اور اس موضوع کے چننے کا کیا مقصد ہے، آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور فالو کرنا مت بھولیں، اور آپ لوگوں کو اگر اس ویڈیو سے جڑا پیغام اچھا لگے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چلیے دوستو، اب ہم باقاعدہ آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن دوسری شادی کرنے کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور آج کل لوگ بغیر کسی اوتھینٹک وجہ کے دوسری شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی تو بات آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں اس بات کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں کہ اگر انسان اپنی ازواجی زندگی سے خوش نہ ہو یا اسے اپنی ازواجی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو اس صورتحال میں آپ کو ایک اچھے ہم سفر کی تلاش ضرور رہتی ہے اور آپ دوسری شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ لوگوں کو بالکل بھی منع نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وجہ میرے سامنے آئی ہے اس وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی تو بات ہم سب انسانوں کو یہ سمجھنی چاہیے، کیا ہم واقعی ہی اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنے کا کچھ اور مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم سب انسانوں کو اپنی نیتوں کا موازنہ کرنا چاہیے، اور اپنی نیتوں کا موازنہ کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کیا ہم واقعی ہی کسی اچھے مقصد کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہمارا مقصد اچھا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلام نے تو ہمیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اوتھینٹک وجہ ہے۔ یا تو آپ کسی بیوہ کو، کسی طلاق یافتہ کو یا کسی یتیم کو سہارا دینا چاہتے ہیں یا کسی مجبور انسان کا سہارا بننا چاہتے ہیں، پھر تو وہ وجہ سمجھ آتی ہے نا، پھر تو اس صورتحال میں آپ شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد کسی کی دل آزاری کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل ہے تو میں اس چیز کو بالکل بھی ترجیح نہیں دوں گی۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ عورت ہے تو عورت کو ہی ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ میں عورت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی، میں صرف ایک اوتھینٹک بات کرنے کے آئی ہوں، اور میں آپ تمام بہن بھائیوں کو جہاں جہاں سے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں سب بہن بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ شادی کوئی مذاق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی تفریح کا ذریعہ ہے۔ شادی تو ایک نہ ختم ہونے والا بندھن ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے، یعنی کہ سمجھ لے کہ ہمارا ایمان کا یہ حصہ ہے شادی، اور شادی انسان کو برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر آپ برے کاموں سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ اچھا عمل ہے، میں تو آپ کو انکار نہیں کروں گی۔ لیکن اگر آپ اپنی ازواجی زندگی میں خوش ہیں اور آپ کی بیوی بھی آپ کے سارے حقوق پورے کر رہی ہے اور آپ کی ساری ضروریات کا اس نے خیال رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یا آپ اپنے رشتوں کو چیٹ کر رہے ہیں، اپنے شوہر کو چیٹ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو چیٹ کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کو چیٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو دوستو انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، میں آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے، میری ویڈیوز دیکھ کے مجھے اپروچ کیا ہے، تو میں ان لوگوں کو ایک ہی بات کہتی ہوں، وہ بات یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے نا تو آپ کر لیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے شادی کرنے کا مقصد کیا ہے، اپنے اس مقصد کو دیکھیں پہلے۔ اگر دوسری شادی کرنے کے بعد بھی آپ کے گھر اولاد نہ ہوئی یا آپ اپنی ازواجی زندگی سے خوش نہ رہے
یا آپ کی بیوی اچھی نہیں نکلتی یا آپ کا شوہر نہیں اچھا نکلتا، تو پھر آپ ایسی شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا ایسی شادی کرنے کا؟ یہ ہر انسان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ آج ہر انسان بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ اس وجہ سے دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے ہم کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک ذمہ داری رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ کسی کو سہارا دینا چاہتا ہے یا افورڈ کر سکتا ہے یا انصاف کر سکتا ہے دونوں بیویوں کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان، تو وہ تو شادی کر سکتا ہے، چاہے وہ 2 کرے، چاہے وہ 4 کرے، چاہے وہ جتنی مرضی کرے۔ لیکن اگر وہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف ہی نہیں کر سکتا تو بہتر یہی ہے کہ وہ ایک شادی پر ہی راضی رہے اور اسی کے ساتھ ہی انصاف کرے۔ تو آج کل ہم شادی کریں اپنے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے برے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی یتیم کسی بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے نہیں شادی کریں، ہم صرف اپنی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔